بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ شق القمر ایک ایسا معجزہ تھا جس کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے اور صحیح احادیث سے اس عظیم الشان معجزے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ شعیب ابی طالب میں محصوری کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ مقاطعے کا دوسرا سال تھا اور حج کے دن تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با صحابہ کے ساتھ مینا میں تھے۔ آسمان پر بدر کامل تھا۔ ایسے میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس مطالبے کو پورا کرنے کی دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک کوہ ہرا کے اوپر اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مینا کے میدان میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی طرف چلا گیا تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ بہت صاف تھا۔ قریش نے اسے بڑی وضاحت سے کافی دیر تک دیکھا اور آنکھ مل مل کر اور صاف کر کر کے دیکھا اور ششدرا رہ گئے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ کہا کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے اور حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ اس پر بحث و مباحثہ بھی کیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر جادو کیا ہے تو وہ سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے، باہر والوں کو آنے دو، دیکھو کیا خبر لے کر آتے ہیں۔ بعد میں کچھ لوگ سفر سے واپس آئے اور تصدیق کی کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پھر بھی کفار ایمان نہیں لائے اور اپنی ڈگر پر چلتے رہے۔ صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عینی شاہد ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ قمر کی ابتدائی آیات میں شق القمر کا ذکر ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ اس عظیم الشان معجزے پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اس کا مشاہدہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے تھا اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اس معجزے کے وقت کا اندازہ کیا جائے تو چاند کا پوری دنیا میں دیکھا جانا ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ اس وقت چاند صرف عرب اور اس کے مشرقی ممالک میں نکلا ہوا تھا۔ پھر اس معجزے کا وقت بھی طویل نہ تھا اور اس سے روایت کے مطابق کوئی دھماکہ یا تیز روشنی کا اخراج بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے اثرات زمین پر کسی قسم کے پڑے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک متوقع معجزہ نہیں تھا کہ تمام دنیا کی نظریں چاند پر ہوتیں، اس لیے یہ معجزہ صرف انہی لوگوں نے دیکھا جنہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم ہندوستان کے مشہور مستند تاریخ فرشتہ مصنف محمد قاسم فرشتہ میں اس کا ذکر موجود ہے، جو انہوں نے بحوالہ کتاب تحفۃ المجاہدین میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت عرب سے قدم گاہ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے سرندیپ یعنی سری لنکا کو آتے ہوئے ساحل مالابار ہند پر اتری۔ ان بزرگوں نے وہاں کے راجہ چرامن پیرومل سے ملاقات کی اور معجزہ شق القمر کا ذکر کیا۔ راجہ نے اپنے منجموں کو پرانے رجسٹرار کی جانچ پڑتال کا حکم دیا۔
چنانچہ منجموں نے بتلایا کہ فلاں تاریخ کو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر مل گیا۔ اس تحقیق کے بعد راجا نے اسلام قبول کر لیا۔ ہندوستان کے بعض شہروں میں اس کی تاریخ محفوظ کی گئی اور ایک عمارت تعمیر کر کے اس کی تاریخ شب انشراق قمر کے نام سے مقرر کی گئی۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب ناسا کے خلاء مردوں نے چاند کی ایک تصویر شائع کی جو چاند کی سطح پر ایک فالٹ لائن کو ظاہر کر رہی ہے، جس کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ یہ شاید لاوا کے بہنے سے لاکھوں سال پہلے بنی ہے۔ یہ صرف ایک نظریہ ہے اور اس کی بنیاد اس تصویر پر ہے کہ کسی وقت میں لاکھوں سال قبل چاند زمین یا مریخ کا حصہ رہا ہوگا اور کسی فلکیاتی حادثے کی وجہ سے ٹوٹ کر زمین کے قریب آ گیا ہوگا۔ اس نظریے کا صحیح یا غلط ہونا چاند کی سطح پر انسانی موجودگی اور مزید سائنسی تجربات سے مشروط ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ چاند کبھی بھی زمین یا مریخ کا حصہ نہیں رہا تو اس فالٹ لائن کی اہمیت اس معجزے کے حوالے سے نہایت اہم رخ اختیار کر لے گی۔ شق القمر کی یہ نشانی شاید اس بات کی بھی تمہید رہی ہے کہ آئندہ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آئے تو ذہن اس کے امکان کو قبول کر سکیں۔ واللہ عالم بالصواب۔